السلام علیکم، میں ہوں حسن رضا۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس، اردو سمجھنے والوں کے لیے thinkallah.com اور انگلش سمجھنے والوں کے لیے easydlearninggod.com کے آرٹیکل نمبر 39 نماز کی اہمیت سے لی ہوئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مسلمان کو اللہ کی رحمت اور زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز ٹائم پر مخلص ہو کر ادا کرنا ضروری ہے، اس انٹینشن پر کہ اللہ قبول کرے گا، اور زندگی میں ہر کام سے زیادہ اپنی نمازوں کو فوقیت دینا ہوگی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہر مسلمان سے اللہ یہ چاہتا ہے، نماز کی ادائیگی میں مسلمانوں میں جتنا خلوص ہوتا ہے اتنا ہی اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور وہ اللہ کے سائے میں آتا ہے اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر ماں باپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے کسی پریشانی اور تکلیف میں نہ آ جائیں۔ اگر مسلمان کو اللہ کی طاقتوں اور قسمت بدلنے میں یقین ہے، بحیثیت ایمان والے کے ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم کبھی کسی پریشانی یا تکلیف میں پھنس جائیں یا برباد ہو جائیں۔ 5 وقت کی نمازیں، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، تاکہ مسلمان اللہ کے سائے میں اپنی زندگی بغیر حادثات، پریشانی اور تکلیفوں کے گزار لے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے، اور مسلمان 5 وقت کی نماز اس امید پر پڑھے کہ اللہ اس کو قبول کر لے تاکہ ہماری قسمت کھل جائے۔ یہ ایک فرمانبردار کا اپنے آقا کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ جو مسلمان ہر رکوع اور سجدے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ خود کو پیش کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمان نماز کے ہر ایکشن میں عاجزی اور خوف سے اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ بادشاہ، ملینئر یا فقیر ہو۔ نماز کے رکوع میں ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو سب سے عظیم ہے، کوئی بھی یا کوئی چیز بھی تیری طرح نہیں ہو سکتی۔ اور سجدے میں ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ آسمانوں، زمین اور سمندروں میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا وجود تیری ہی ذات سے ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اور تو ہی سب کچھ ہے۔ اور ہم یہ نہ بھولیں تو ہی ہمارا اور ہر چیز کا خالق، مالک، رزاق، منتظم، ویر، داتا، نگران اور محافظ ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، اے آسمان و زمین کو سنبھالنے والی طاقتوں کے رب، اے مہربان اور رحم کرنے والے، ہمارے اچھے اور برے عملوں کے مالک، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری فرمانبرداری کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا مطلب ہے ہر قسم کی برائیوں اور اپنی نافرمانی سے بچا، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی برائی ہر تباہی کی جڑ ہے، اور ہم کو ان کے ساتھ رکھ جو تیرے فرمانبردار ہیں اور قرآن و سنت کے فالوور ہیں، اور ان سے بچا جو تیرے حکم پر نہیں چلنے والے مسلمان اور نان مسلم ہیں۔ نماز چھوڑنے والا مجرم ہے اور وہ اسلامی معاشرے کو بگاڑنے کا ذمہ دار ہے۔ نماز چھوڑنے والا اللہ کے سب سے بڑے حکم سے منہ موڑتا ہے اور اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ مسلمان کی ایک نماز کا غیر ضروری طور پر چھٹنا اور اس کو کور نہ کرنا، یہ اس کی نامعلوم بربادیوں کا آغاز ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سائے سے باہر نکل گیا ہے۔ شیطان اس کی زندگی کو نامعلوم اندھیروں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس نماز چھوڑنے والے کے برے اثرات اس کی فیملی، دوست اور رشتہ داروں تک ہوتے ہیں۔ اپنی نماز چھوڑنے کے گناہ کے ساتھ ساتھ ان کے گناہ بھی سمیٹتا ہے۔ ایک نماز میں لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے دوسری نمازوں میں وہ لاپرواہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی نمازیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ نماز چھوڑنے والا بھول جاتا ہے کہ اس کے تمام نیک اعمال، چاہے وہ خیرات،
دنیا کے وزن کے برابر ہی دیتا ہو، یا زکوٰۃ، روزہ، حج اور کوئی بھی اچھا عمل کر لے، یا چاہے حافظ قرآن ہو یا وہ کتنا ہی خوش اخلاق ہو، نماز کے بغیر اس کے عملوں کی قبولیت کے چانسز نظر نہیں آتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت مجامعت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندرین صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اللہ نے پانی نہ ہونے کی صورت میں جنابت کی حالت میں تیمم دیا، نماز کی بلیسنگ اور اہمیت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ نماز کو چھوڑنے یا نہ پڑھنے والا اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے، اور یہ ان کافروں سے بدتر ہو جاتا ہے جن کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ ہی گمراہوں کا، کیونکہ یہ پیدائشی مسلمان ہوتے ہوئے ہٹ ڈرمی کے ساتھ اپنے مالک کے سب سے بڑے حکم کو چھوڑتا ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ فرض نماز ہوش میں رہتے ہوئے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ دوران جنگ یا کسی بھی موذی بیماری، اپاہج یا معذور یا موت سے قبل کی حالت میں بھی نماز کو ادا کرنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری کی حالت میں اپنے وصال سے پہلے نماز ادا کی تھی۔ نماز مومنوں کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور مخلص مومن اپنی نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور نماز کی ادائیگی ایسے کرتا ہے جیسے اس کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ ایسے نمازوں پر ان کی نماز کبھی بھاری نہیں ہوتی، چاہے سخت جاڑے کی سردی ہو یا شدید گرمی، اور دنیا کے کسی کام کے لیے یا اپنی نیند کے لیے موت کے علاوہ وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ نمازوں کی صحیح ادائیگی پر ہی اللہ کے ہاں صالح اعمال کی قبولیت ہے۔ شیطان صرف مخلص مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے راستے سے دور ہیں وہی شیطان کے فالوور ہیں۔ جتنا مسلمان اخلاص کے ساتھ نماز یا دوسری عبادتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی شیطان اس کو بہکاتا ہے اور رکاوٹیں اس کی عبادتوں میں وسوسے دیتا ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں، شیطان بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ ٹائم خراب نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دنیا میں 6 بلین آبادی شرک کرتی ہے اور بتوں کو پوجتی ہے۔ 1.9 بلین مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت کی قبولیت نمازوں کی ٹائم پر ادائیگی اور اخلاص پر انحصار کرتی ہے۔ ہر سمارٹ مسلمان شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ شیطان مسلمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ خاص طور پر نماز اور دوسری عبادتوں کے لیے مسلمان کو شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے اعوذ باللہ پڑھ کر ہم شیطان سے کیسے بچیں، کیونکہ شیطان نہ نظر آنے والا ایسا دشمن ہے کہ انسان پوری تیاری اور اہتمام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہی شیطان کے اٹیک شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جتنا دنیا میں کھویا ہوتا ہے ان کے خیالات کے ذریعے نماز میں پریشان کرتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نماز میں شیطان سے چھٹکارے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ کر تھو تھو کریں، لیفٹ شولڈر کی طرف منہ کر کے، چاہے آپ نماز کے کسی بھی ایکشن میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھے آدمی سے پوچھا کہ تمہارے پاس اذان کی آواز آتی ہے تو نماز مسجد میں پڑھو۔ جن گھروں میں بھی اذان کی آواز آتی ہے ان پر لازم ہے کہ نماز مسجد میں ادا کریں۔
فرض نمازوں کو چھوڑنے والا کفر میں ہوتا ہے۔ وہ کسی نمازی پرہیزگار کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نمازی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں کسی ایک چیز کو حد سے زیادہ پسند کرنے کا کریز رکھا ہے۔ اس کریز میں انسان نہ ٹائم دیکھتا ہے نہ پیسے کو دیکھتا ہے، اور وہ اس میں ڈیپ سے ڈیپ چلا جاتا ہے۔ یہ کریز اللہ نے اپنی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان و مال اور عزیز ترین چیز اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار نہ رہتا ہو، اور یہ مسلمان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ آج ٹائم کی اہمیت کو کون نہیں جانتا؟ چاہے وہ اسکول شروع کرنے والا بچہ ہو، اس کو بھی ٹائم پہ اسکول پہنچنے کی اہمیت سکھائی جاتی ہے۔ ساری عمر اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے لے کر زندگی کے آخری لمحوں تک ٹائم کی اہمیت اس پر سوار رہتی ہے۔ ہر جاندار کی زندگی کا دار و مدار ٹائم پر ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، آفیسز، بزنسز، تمام فورسز کا موو کرنا، جہازوں کی فلائٹس وغیرہ ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ساری دنیا میں ترقی ٹائم کی ریئلائزیشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نماز کے آنے سے پہلے کسی بھی انٹلیکچوئل نے کبھی ٹائم کی اہمیت کو ریئلائز نہیں کیا۔ نماز اور روزے کی اہمیت کی وجہ سے ٹائم کو ریئلائز کیا گیا۔ کوئی بھی نماز ٹائم سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی 1 منٹ بھی پہلے پڑھ لے تو اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ہم ٹائم کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ کچھ عبادتیں جیسے فجر اور اشراق اور عصر اور مغرب کے درمیان کوئی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کی وجہ سے مسلمانوں نے گھڑی ایجاد کی۔ آج کی ترقی سے انسانیت کو جو فائدے پہنچ رہے ہیں وہ نماز اور روزے کو ٹائم پر ادا کرنے کی اہمیت کی وجہ سے ہیں۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، مسلمان اور نان مسلم، نماز آنے کی وجہ سے ٹائم کی اہمیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی ترقی اور دنیا کے سسٹمز کی ایکوریسی نماز کی پابندی کی بلیسنگز کی وجہ سے ہوئی۔ سائنٹیفک اچیومنٹس اور سسٹموں میں ایکوریسی ٹائم کے ریئلائز ہونے کے بعد آئی ہے۔ جب یورپینز اور دوسری قوموں نے مسلمانوں میں نماز میں ٹائم کی پابندی کا ڈسپلن دیکھا، آج نمازوں اور روزوں کے وقتوں کی وجہ سے دوسری قوموں کو بھی فائدے پہنچ رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ خاص طور پر فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو ٹائم پہ پڑھنے کا اہتمام زیادہ دیں، کیونکہ فجر ٹائم لوگ سوتے رہ جاتے ہیں اور عصر میں کام میں لگے ہوتے ہیں اور نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ جس دن ساق یعنی احوال قیامت کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے، مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے۔ إلا المصلين مگر وہ نماز ادا کرنے والے الذين هم على صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔